باروں چکر شکر لا کے آیا کر، تعدل پیدا کر، قاتیل پیدا کر، تسلسل نہ رکھ میری ملاقات میں، ذرا آنکھوں پہ چھپے تڑ کے آیا کر تاکہ تیری محبت بن جائے۔ تزدد حبا، یہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام سونے یہ تو ساں ابو ذر نے فرمایا میں آخیا آج میں بھی چھٹی کرتا ہوں، دیکھو میری کتنی بدلی۔ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، حضور نبی پاک نے ایسے کر کے فرمایا سن ابو بکر، ابو قحافہ کے بیٹے کب سے تو نے، مولانا غور کرنا سارے جنتیاں آلے، فرمایا کب سے تو نے خود کو ابو ذر جیسا سمجھا؟ کب سے تو نے خود کو ابو ذر جیسا سمجھا؟ جب تو میرے پاس ہوتا ہے نا تو میری توجہ اللہ کی طرف مکمل استغراق سے رہتی ہے۔ سمجھ آئی گئے کہ نہیں آئی؟ تو دوسری طرف حضور کا اور ہم جو مولا علی کا ہم جو نام نہ سن سکیں، تھوڑی دی حیدر حیدر ہو جائے تحقیقہ شروع ہو جائے ہم تو کیا ہے بچوں شیعہ دلیں کہ تو دل نال بتاؤ انہوں نے بچوں کی خبر ہے؟ بچوں کی خبر ہے علی اجمیری بچوں والا جانا ہے فرید الدین، بچوں کی خبر دے میرا بابا نظام الدین، بچوں والے جانے اور میرے پتروں بچوں یعنی بچوں اندروں سے جنہیں شیعہ نہیں پتہ ہمیں باہر نہیں پتہ تو بچوں لکھ سے پتہ بچوں والے جنے ہیں تو آنے بانے ہی اور ہوتے ہیں کہ بلا بچوں والے جنے پتہ ہے کون ہے؟ کیڑے آدھے شاہ آست حسین بادشاہ اجلو جناب مولا علی، حضور نے فرمایا جا فلاں کام کر کے علی آئے گئے، توقع تھی کہ اثر تک آئیں ٹائم ہو گیا، مولا علی نہ آئے، حضور اٹھ کے کھلو گئے، ادھر بھی تھلے بھی تکو نا، تھلے بھی تکو علی اٹھے نا تکو ذرا تھلے بھی تکو، اڈیاں چکیاں مصطفیٰ نے، یہ پتہ ہے کون ہے جس نے اڈیاں چکیاں پتہ ہے؟ انہوں نے ایلی کرنے دی لوڑ ہے، انہوں نے ایلی کرنے دی لوڑ ہے، بولو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قد رفع علی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفری هذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا چک کے پوری دنیا چک کے اللہ نے پوری دنیا چک کے میرے سامنے رکھ دی۔ آج کیا دن ہے؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ اونچا بولو، یہ دن بھی نہیں تھا، یہ آج کا یہ جگہ بھی نہیں تھی، یا جگہ تھی تو اس کا نام ابھی عرف والا ہی نہیں تھا، ابھی پاکستان ہی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی مصطفیٰ کو خبر تھی کہ یہ عرف والا بننا ہے، یہاں ایک ڈاکٹر جمال کا مدرسہ بننا ہے، مولوی احمد سعید نے تھے بندے بلانے نے ایتھے ایس بکیر اے گل کرنی ہے، ایس سید اے گل کرنی ہے، ایس سید اے اور تھوڑی آسان کروں گا پڑھنا مولانا بیٹے وکیل صاحب حضور نے ٹوپی اتاری، سرکار نے اپنا امامہ مبارک اتاریا، ایک مائی بیٹھی ہوئی، مائی کا نام ہے ام حرام بنت ملحان، حدیث ہے بخاری میں، کہاں ہے؟ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا
ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حضور بخاری دی حدیث ہے اور میرے حل تک ہو سائیاں ٹوپی اتاری ہوئی امام تے مائی بال بھی چسدی ہے تے سر بھی تکدی ہے رسول اللہ سر نو او اس حق تے قربان جیڑی رسول اللہ دے سر دا مائی جناب سر نو تکدی ہے تے بال چسدی ہے سر دباندی ہے اور حضور مسکرا حضور کہہ دیتا حضور مسکرائے مائی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی عجیب و غریب نے سیابہ یہ سیابہ بہت عجیب و غریب نے اے پکھا پڑا کرو جی یہ شان شان کر رہا ہے بڑے عجیب و غریب نے ادھر میرے حل تک ہو میرے حل تک ہو امام نماز پڑھا رہا ہو کون اور وہ مسکرا پڑے مقتدی کو نظر آتا ہے بولو یہ سیابہ عجیب ہے سیابہ عجیب ہے بدر میں نماز پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں وہ حضور نماز پڑھاتے ہوئے ہنستے بدر میں چیارا بدر دی میدان میں لڑائی تو بعد جیت تو فتح تو بعد نماز پڑھائی سرکار ہنستے مسکرائے ہن دسو نظر آتا ہے امام مسکرانا جیسے ہی سرکار نے اسلام پھیرا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسا مسکرائے اور ایک اچھے مائی بیٹھی ہوئی بال کی چسدی ہے حضور اگاں پہ مسکرانے پچھوں کے لیے حضور تسا مسکرائے اور بدر علی اگر جاتا ہوئے دکھا پوری کر دیں بٹوار ہے ذرا سینیاں تے ہاتھ رکھنا وہ بدر میں جب سرکار مسکرائے صحابہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں ہنسے فرمایا وہ جبریل آیا سی اور اگلی گل سنیں جی فرمایا وہ جبریل آیا تھا فوج لے کے جڑی 5000 دی لے کے آئے سی نا اگر لے کے اتنا گیا تو دروازے بند اللہ نے فرمایا او محبوب کو اجازت بھی لیا یا ہوتی آگے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تم اتھر چاہ کے نہ ہار دیئے نہ پار دیئے گل ساری گل ساری گل ساری آگے عرض کر دے یا اللہ و معبود تیرا نماز پڑھ دے فرمایا قبل اس کے نماز پوری ہو وہاں حاضر ہو جا جے یار میرا نام کے پرت کے آنے دی لوڑ کوئی نہیں اوڑا کو لبے رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تو یہ صحابہ بھی ہے جی اور بدری صحابہ کے لیے تو ایسی حالت ہے میں پھر اہل بیت کی طرف لوٹتا ہوں تنگ نہ پڑنا بدری صحابہ کے لیے کو یہ حالت اس حدیث کے راوی مولا علی ہے آنکھوں سبحان اللہ پھر آنکھوں سبحان اللہ ایک پر 21 باری پھر چوہاں یارہ دے صدقے 5 ٹن پاک دے صدقے اور حدیث بخاری میں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مولا علی فرماتے میں اپنے کنہ رسول سرکاروں فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد اطلع الى اہل البدر اللہ پاک نے بدری صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دے ایمن ما شئتم جو مرضی کرو جو مرضی کرو قد غفرت لکم ہم نے تم کو بخش دیا راوی مولا علی راوی پھر آقا تیرے کو راوی
اب یہ میں مولا علی کی شان سنانے سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں وہ جو میں یوں کہہ رہا تھا، دیکھ رہے ہیں علی کے نام سے بھی سینے تنگ نہ کرنا، کہ جو علی کے نام سے سینہ تنگ کرے بخدا اللہ اس پر جنت کا رستہ ہی تنگ کر دے گا، اور جو علی کے نام پر سینہ کشادہ کرے اللہ قیامت کے دن اس کو علی ہی کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں سرکار جام آپ نہیں پلانے لگے، پتہ ہے کیوں؟ ایسے تو میں شیر سنے کہ آپ ہمارے اپنے جام پلاؤ، شیر مڈنے دے یا سرکار تیرے ہاتھوں سے جام کوثر، اور جام کوثر حضور نے پلانا ہی نہیں، جام کوثر پلانا ہے مولا مرتضیٰ نے۔ حضور نے فرمایا علی گل سن، کوثر کے حوض پر میں بیٹھوں گا، پیالے میں پردہ جاواں گا، پلانا تو جاوے گا۔ اور بولو نعرہ حیدری، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، نہیں ہاتھ دو میں کھڑے کرو، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، میرے نبی نے مولا، علی علی، ہوں جس کا مولا، علی علی، میں جس کا مولا، علی علی، ہے اس کا مولا۔ علی علی، نعرہ حیدری، حیدر 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 قبلہ تھکے دینا لو جی، اب کیا حضور ایسے کر رہے ہیں۔ اچھا چشنے والی گل سنا دیں، اجازت لمبی تو نہیں ہوگی گل، وہ جڑی بات جڑی ہو، وہ مائی نے پوچھا یا رسول اللہ اسے کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ ایک بات بتاؤں تجھے، اور کیا صدقے میری ماں پیو تھوڑے دے قربان جان دسو دسو۔ حضور نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر ہے، سمندر سے سفر کرے گا، بیڑیاں ہوتے کہ دے ہوتے وہ دے منڈے بچے بڑھے عورتاں ساری جنتی، اور مائی لگے ہے وہ کہتے ہیں اول جیش پہلا لشکر یغزون البحر، جو سمندر کے سینے کو چیرے گا، بیڑوں پر سفر کرے گا، قد اوجب سب کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور مائی لگو کی کہنے ہے سننا، اے فرق جی وہابی بچ اور سیابی بچ، عرب والا بھی بہت ہے نا پیارے، یہ بخاری دی حدیث دے کے دیکھ قیامت تک جواب دے دے اور میں جھکی دونوں لگ جاتا ہے۔ تاں میں کہوں آنا کوئی جمیلے دیاں سنیاں نے، جمال دیاں سنیاں، یہ توجہ رکھنا۔ او میرے کلیجے دے ٹکڑے، او مائی جدو یہ گل سنی کوئی ایک لشکر ہے سمندر میں سفر کرے گا، ان سب پر جنت، او مجھے بولا جنت، اور مائی کے کہنی سنے وہ حضور سے گل نہیں تھی، مائی بٹو ٹکے آ گیا، سونیو انا فیہم، اس لشکر وچ میں نہیں ہوں، اور دیکھو گل سنو سنگیو گل سنو، میرے لک ایٹ می اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور ذرا مہربانی کرنا توجہ کرنا۔ اگر یہاں پر احمد سید کدھر گئے نا، احمد سید صاحب اگر یہاں پر اعلان کریں اگلے سال یہاں پروگرام ہوگا، جو جو اس میں آئے گا انہوں ایک ایک تھرموس لے کے دیں گل ایسو کوئی بندہ کہہ دے بھائی جی میں اگلے سال ہوں گا، اگوں آپ صاحب آپ گل کر بندے دیا پترا سال ہے ایسے منٹ سے پتہ کرو، اے تو باہر جہاں میں جناب تو تارہ نندیاں نے کرنٹ لگے، پہلے ان جی پاکستان آج کل کرنٹ بہت مار رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں سویرے کتنے کچھ پتہ ہے، کچھ خبر نہیں، بوٹڑی
سامنے آئی مائی حضور بیٹھے تو سامنے آنے آن کے آدھی سونے آنا فیہم اس لشکر میں ہوں گی یا نہیں جو جنتی ہے وہ مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے منو کی پتا یا ٹھہر وہ جڑی گل میں پہلے کیتی سی جنتی ہونا نہیں وہ میں اپنے کو تھوڑی کیتی ہے وہ اللہ نے نہیں بھیجی سی فرشتہ آیا مینوں دسیا میں جنوں دسیا فرشتہ اٹھ گیا وہ تو ستواں آسمان دراز کر گئے جبریل ہوں آوے گا پھر میں انہوں پوچھاں گا یہ بھی ہے یا نہیں یا اللہ نو پوچھ کے آ پھر اللہ دسوں گا پھر میں پوچھوں گا پھر تینوں دسوں گا مائی نے جیسے ہی کہا میں اس میں ہوں کہ نہیں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی مسکرائے اور فرمایا انت فیہم تو ان میں ہے نہ اور دیے نہ پار دیے پھر ایک گل حضور نے پھر شروع کی تھی حضور نے فرمایا واول جیشن یغزونا مدینہ کا کئی سارا پھر جب وہ سمندر سے اتریں گے اور کیسر کے شہر میں جانے لگیں گے جتنے داخل ہوں گے شہر میں مغفور اللہ سب کی مغفرت ہو جائے گی مٹھی پھر بولی مائی پھر بولی بھائی نے پھر کہا یا رسول اللہ وہ جڑے شہر سے داخل ہونا لے سارے بیڑیاں تو لے گئے انہوں نے چلی میں ہاں مائی بھی بڑی پکی سی وہ سارے منٹ دی خبر لو منٹ دی اس نے کہا جو اتر کر داخل ہوگا ان میں بھی اور بخاری یہ جو کنٹو شنٹو والے لڑکے ہو نا ہے جنہوں نے جیل میں پٹو پایا ہے یہ سارے نوٹ کرو جا کے چیک کرنا بخاری اگر بخاری میں نکل آئے جیل کی طرف منہ کر کے لعنت بھیجنا اور اگر بخاری میں سے نہ نکلے میری توڑ وڈ دینا اے پترو انہاں کو اپنا ایمان بچاؤ آج لے ان کی پناہ ایک تمہارے عقیدوں کا جنازہ نکالنے کے درپیش ہے اب مائی کہنے لگی یا رسول اللہ شہر ہی بڑھنا لے ہمیں چلی میں حضور نے اینج کر کے تک کے فرمایا لا بیڑیاں کے بین آلے ہمیں تو ہیں اترن آلے ہمیں تو ہیں شہر ہی بڑھنا لے ہمیں کوئی 23 سال گزرے 23 year after 23 23 سالہ بعد بیڑے نکلے یہ مائی اتنے بیٹھی بیڑے اپڑ گئے منزل سے مائی اپڑ گئی بیڑیاں تو بندے اترے مائی اتری سواری کے بیٹھ لگی مائی دا پیر رکاب بچوں نکل گئے ڈگی گردن کا موڑا ٹوٹیا مائی شہید بیڑے پر بیٹھنے والوں میں تو ہے شہر میں داخل ہونے والوں میں نہیں اور پترا جس مصطفیٰ کی نظر کا یہ حال ہے وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کے ایسے دیکھ اور سمجھ آئیے تو یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں دیکھ رہے بلکہ شدت محبت ہے کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اور یوں دیکھتے ہیں پنجوں پر کھڑے ہو کر اور جو لفظ منہ سے کہتے ہیں اگر چاہتے تو وہ بھی کہہ دو اللہم لا تمتنی قبل ان ترینی علیہ یا اللہ مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک مجھے محمد کی آنکھ علی کا چہرہ نہیں دیکھے نعرہ حیدری تم اتھر چاہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اکبی ٹھٹک دل دا چین تو
قبلہ اس خاندان کی محبت، صحابہ کا بھی میں نے ذکر کیا اور میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں آپ کو بتلاؤں، اور پھر حسنین کریمین ان کے بابا علی اور ان کی ماں سیدہ زہرا، قبلہ سرداری اللہ سے پوچھنے ان کو کیوں دیئے؟ آپ کیوں آپ پیٹ میں کھلول پڑتے ہیں؟ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حذیفہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رات اندھیری تھی، میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو بوئے دے کول جا کے سرکار نے حج مڑ کے چکے میں تک فرمان لگے کون ہے تو مانا نتا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تک ہے، انتویں رات کی چاند تھی، چاند کی انتویں رات تھی، اندھیرا تھا، اور میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا کالے رنگ کا سرخ داری امام مصطفیٰ نے باندھ رکھا تھا، اور جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تھا اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا اس اندھیری رات میں گویا سورج رسول اللہ کے چہرے سے نکل رہا ہے، اور میں نے سرکار سے جو میں گھر سے اپنی ماں سے میں کہہ کے نکلا تھا، میری ماں نے کہا تھا جا اور تم حضور سے کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کرو مغفرت کی اور میری ماں کے لیے بھی کرو، تو میں یہ دعا کرانے کے لیے گھر سے آیا تھا۔ اب جو میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا اس نے مصطفیٰ نے مجھ پر غلبہ پا لیا، اور رات عجیب تھی اور سرکار کریم دروازہ حجرہ پر تھے، تو حضور نے مجھے فرمایا ماں آ جاتا کا، پہلے پوچھا من انت تو کون ہے، پھر میں نہیں بولا، حضور نے فرمایا انت حذیفہ تو حذیفہ ہے نا، میں نے کہا نام یا رسول اللہ، پھر فرمایا ماں آ جاتا تجھے کیا حاجت ہے، کیا حاجت ہے تجھے، کیا حاجت ہے کیا؟ اب یہ میں تقریر کروں سویرے دیا زنہ ہو جانی ہے، ماں آ جاتا تجھے حاجت کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر حسن مصطفیٰ نے مجھ پر غلبہ پایا، میں چپ رہ گیا، آیا تو اس لیے تھا کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں، تو اب حضور پر نور کے حسن کی تاب نہ لا کر دل میں رہ گئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے، حضور نے فرمایا یا حذیفہ بات سن، پہلی بات یہ کہ تو بولے گا نہیں کہ تو کس لیے آیا ہے اور تیری حاجت کیا ہے، جا میں خود ہی بول دیتا ہوں، تجھے بھی خدا نے بخش دیا تیری ماں کو بھی۔ اچھا اب ماں کی اور اپنی بخشش کی بات ہونے کے فوراً بعد جو بات حضور نے کی ہے قابل توجہ، قبلہ علماء لوگ توجہ کر رہا قابل توجہ، کہتے ہیں فوراً حضور نے یہ بات کی، اے حذیفہ ادھر دیکھ کون ہے؟ میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، فرمایا یا حذیفہ ان ھذا ملک، او حذیفہ اے فرشتہ ہی فرشتہ، تو جایا نا میری گل سن کے جائیں، سنو اور فرمایا جایا نا حذیفہ ایس فرشتے نو تک یہ اللہ کی برکات چوں آیا، پہلے کدی بھی نہیں آیا کہ آج ہی آیا ہے کہ میرے سلام کرنا آیا ہے کہ رب نے فرمایا چاہتے ہو میرا پیغام لے جا۔ یہ یاد رکھیاں حذیفہ میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے دو منٹ جس بندے نے اے گفتگو نہ سنی بھی دو منٹ صرف 2 منٹ بابا کٹ تیرا اے نہیں سنان سکتے تو بابا جی پیر جی تو استاد نہیں سمجھا سکتے۔ اس موقع پر حضور نے یہ بات کی ہے، وہ گھر سے نکلے میری ماں کی مغفرت ہو، ماں عورت ہے اور میری مغفرت ہو، اور یہ جوان ہے، ماں عورت ہے اور یہ صحابی کیا ہے جوان۔ حضور نے فرمایا مغفرت تو ہو گئی مگر یہ سن عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ تو یاد رکھنا حذیفہ ماں کو کہنا فاطمہ سے محبت نہ چھوڑے، تو حسین سے محبت نہ چھوڑے۔ نعرہ رسالت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اور
تقریر تو بھی اصل میں شروع ہی نہیں ہوئی. تقریر تو اللہ جانے کدو شروع ہونے سی, لیکن آخر میں یہ حدیث یہ سناؤں گا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو حضور سے محبت کریں. ہاتھ نیچے کریں, ایک وعدہ کریں کہ ہم اہل بیت سے بھی عشق کریں گے, اور ایک وعدہ کریں صحابہ سے بھی محبت کریں گے. ایک وعدہ کریں نہ گستاخی کریں گے نہ کرنے دیں گے. گستاخ صحابہ کا بھی اچھا رہے, اہل بیت کا بھی اچھا رہے, اور تو اور نہ ماں کا گستاخ اچھا نہ باپ کا گستاخ اچھا. آپ سب نے کہا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, کہا ہے آپ نے, کہا ہے. آخر میں اٹھنے سے پہلے کرسی بیٹھو تو پی لے, اور مالر تو ہی بیٹھ. جی میں کرتا ہوں. اے گل کرنا ہوا اے ہن لبیک والی گل کرن تو اے گل جڑی میں حدیث پڑھن لگا نا بابا, اے ہن پلے بنے آئے جی, پلے بنے آئے. اے گل یہ پلے تواڈے بنی گئی تے لبیک سمجھ آ گئی. تساں سارے آکھیا بھی اساں محبت کردے ہیں حضور نال. او بھائی بیٹھ, بھائی پتر ایک منٹ بیٹھ. آپ نے کہا بابا جی حضور غریب نواز, میری جان آپ سے قربان. آپ سارے فرمان حضور کا سنو. فرمایا من احب الحسن والحسین, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی. بابا جی اور نہ سنے, پہلے میں تھوڑا متھا چوما, تسا بیٹھے دینا, انہاں لبیک کا نام لیا میں متھا چومنا. حدیثی پھر سنے, جس نے بابا جی سنے دلوں جے, سنے دلوں جے, جس نے حسن پاک اور حسین پاک سے محبت. اگلے جملے نہ کدے 10 خرب روپیہ اتھے لیا کے رکھو تو تھوڑے نہیں. میں توجہ آپ دی پوری کھچ کے گل کرنا چاہتا ہوں. جس نے حسن پاک اور حسین پاک سے محبت, یہ جن کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا بابا جی, اور جنہیں شفیع المذنبین کہتے ہیں نا, جنہیں امام المرسلین کہتے ہیں نا, جنہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں, جنہیں امام المرسلین کہتے ہیں, وہ جنہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے اللہ کا دیدار کیا ہے, اور وہ کہ جن کا نام جنت کے ایک ایک پتے پر لکھا ہوا ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں بابا جی جس نے حسن پاک سے اور حسین پاک سے محبت کی, فقد احببتہ. اجازت دیو ادھر ترجمہ کرتا, اجازت دیو میں سارے نے متھے بھی تکان تے ترجمہ بھی دس. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا حضور نے جو میری امت میں جو بندہ حسن پاک کو اور حسین پاک کو اپنا محبوب بنائے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اپنا محبوب بناؤں گا. کچھ سمجھ بھی آئی ہے نہیں سبحان اللہ کی طرح؟ او بھائیو سمجھ آئی ہے کہ کھوپڑی بھی. مولوی صاحب بیٹھو, مولوی صاحب بیٹھو, بیٹھو مولوی صاحب بیٹھو, بیٹھ پترا بیٹھو, پیسے بھی نہیں لاتی ہیں, پھر سنے رکھ چوں کر ہاتھ کیا ہاتھ سے رکھ. کچھ سمجھ آئی ہے بابا جی؟ کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ یہ تو پتہ بھی لگا ہے بھئی یہ گل حضور نے کیا کر دیتی ہے. ابھی تک تم کہہ رہے ہو ہم حضور کے محب ہیں. ابھی تک تم کہہ رہے ہو ہم حضور کے محب ہیں. حضور فرماتے ہیں جو میرے نواسوں کو محبوب بنائے پھر میں گنبد خضرا والا کہوں گا میں اس کا نہ آر دیے نہ
موالین کی عزت و توقیر کرتے رہیں گے تو سیدہ نال محبت کرو گے. اے سید جزو رسول ہے. سید ایک باری پھر بولو ان میں کے کراں میں نے تقریر کا شوق نہیں. میں نے قرآن دی 3 سپاریاں دی قسم ہے میں نے تقریر کا شوق نہیں. اور مجھے آپ کی ٹائمنگ کی بھی فکر ہے مگر میں کیا کروں میرا کلیجہ پھٹتا ہے. میں کہتا ہوں یہ نور آپ کے سینوں میں اتر جائے. سید اہل بیت میں سے جو رسول اللہ کی اولاد ہے سید قیامت تک یہ رسول اللہ کے جسم کا جز. اور یہ فتویٰ میرا نہیں ہے بریلی میں ایک امام ہوا ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے. ان کا فتویٰ ہے قیامت تک آنے والا سید جزو مصطفیٰ ہے. اور تقریر اب لمبی تڑنگی ہو جائے گی صرف اسی بات پر بات کرنے. جزو رسول سید اگر بدعقیدہ نہ ہو سید اگر تقریر ختم یہ مسئلہ سمجھو اور مجھے چھٹی آپ کو بھی چھٹی. سید اگر اور نرالیا گڈی سٹارٹ کر رہا ہے سید اگر بدعقیدہ نہ ہو جتنا مرضی بے عمل ہو واجب التعظیم ہے. ایک بار پھر سنو سید اگر بدعقیدہ نہ ہو بے عمل بھی ہو تو واجب اور اس کی مثال منسوخ آیتوں کی ہے. اس کی قرآن میں آیتیں ہیں ناسخ اور مثلا لکم دینکم ولی دین یہ معنی کی ہے شاباش تمہارے لیے تمہارا اور ہمارے لیے ایک کیڑی صورت نیچے وہ نہیں سمجھ آئی. ایک بار پھر دسو میں نہیں پتہ لگتا نا. ایک ادھے سورت پڑھو 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 سورہ کا یہ ساری سورت پڑھتے ہیں کدے یہ آخری نہ پڑھو لکم دینکم ولی دین. سورت پوری ہو جائے گی کدے قرآن میں تمہیں چھوڑ دے قرآن پورا ہو جائے چھوڑ دو منسوخ ہے منسوخ ہے. اے علماء ذوال شان والاکرام توجہ کا فقیر طلبگار ہے. اس آیت پر عمل نہیں کرنا اس آیت پر عمل یہ منسوخ ہے. یہ آیت اور لکم کتنے حرف ہیں کیڑے کیڑے تو سن لکم کیا ہے کتنے گناہ بخشے گئے نیکیاں کتنی لبیاں درجے کتنے بلند ہوئے. آیت منسوخ ہے منسوخ ہے باوجود اس کے تیرے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے تیری بلندی درجات کا سبب ہے تیری نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے. تو سید بے عمل بھی منسوخ آیت کی طرح ہے. جب تو اس کی تعظیم کرے گا تو تیری بخشش ہو جائے گی درجے بلند ہو جائیں گے. عمل نہیں کرنا جیسے وہ کر رہا ہے تعظیم کر کے گناہ بخش پائی جا رہا ہے. لیکن اگر سید باعمل ہو اگر سید تو پھر نہ پوچھ برکت کیا ہے پھر نہ پوچھ برکت کیا ہے توبہ توبہ. پھر برکت یہ ہے کہ اس سید کے لیے احمد رضا بولتا ہے بد سے ہی چور سے ہی اس سید کے دامن سے لگنے والا اس سید کے بد سے ہی چور سے ہی مجرموں ناکام
دستگیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر ہوں انہوں کی دستگیری کا ویلا آیا ہے زیادہ نعرہ نہ مارو تے آلہ حضرت نے انہوں کہتے میرے منہ گل آئی ہوئی ہے رکدی نہیں ہے بھی سنا ہی دے آلہ حضرت بریلوی نے حضور غوث پاک کی سلطانی کی وجہ بھی حسن و حسین ہی بتائے ان میں کہ کراں کتھے جاواں اے دسو آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن نبوی میو بدل نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا لبیک یا حسن لبیک یا حسین ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لبیک یا حسن لبیک یا حسین لبیک یا حسن لبیک یا حسین میرا دل تو نہیں بھرتا ذکر کرنے میں اور میں عام ہی بس اینج لائی مسکین یا سفرہ میں تروڑے ہوئے بس یہ حضور آپ کی نظرہ نے عنایتہ نے اور اٹھنا نہیں میں شکریہ ادا کرا یہ ادارہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہے ڈاکٹر جمال احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسی تشریف فرمائے حافظ احمد مصطفی جمالی بھی نے مصطفی نے گل سنو اٹھنا نہیں ہے 2 منٹ شکریہ ادا کر لو شکریہ ادا اس طرح بدنظمی ہو جائے گی بدنظمی ہو جائے گی اس ادارے نال تعاون بھی کرو ایس عارف والا میں جتنے ادارے نے اہل سنت جماعت سنو جی اہل سنت والجماعت کے جتنے ادارے ہیں سب سے تعاون کرنا چاہیے بلا تھوڑا جا رک جاؤ اور اس ادارے سے بھی تعاون کرنا چاہیے جان سے بھی مال سے بھی منافع کے دو کام نہیں کر سکتا نہ جان دے سکتا نہ مال دے سکتا صحابہ کرام تاں جان قربان کرتے سن منافق نہیں سن مال بھی تاں قربان کر دے رہے منافق جڑے منافق سن نس جانے سن اللہ کی قسم ہے جدو سرکار فرماتے سن نا بھی جانا ہے غزوے دے کوئی آگے میرے لک نو درد ہے کوئی آگے میری ٹانگ نو درد ہے اور جو صحابہ حضور کے جانسار صحابہ تھے نا اللہ کی قسم کہتے تھے یا رسول اللہ کب چلنا ہے حکم فرمائے تو حضرت ابوبکر صدیق دا بھی امام میں وہ گل بہت لمبی ہو جانی تو ساں ان ادارے نال تعاون کرنا ہے سید تواڈے علاقے جتنے ہیں جس طرح ساشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ آپ کے والد ماجد حید پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا مشرق و مہربان حید قبلہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ اطال اللہ عمرہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین تو آپ کے علاقے کے سادات سے محبت رکھنا سادات سے ملنا ان کے قدمین شریفین کا بوسہ لینا اور انہیں جزو رسول سمجھ کے ملنا یہ ہم پر لازم ہے حید قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خطیب بے مثل عالم بے بدل ایسے آپ کی تو آواز بھی ایسی ہے میری مجھے آواز بھی نہیں میں دردہ ہی دیا میں جیسا شاہ صاحب تقریر کر دیتی میں کیا بیان کروں گا اللہ نے آپ کو لانے دودی بچوں حصہ عطا فرمایا قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ مد اللہ تعالی ذلہ اللہ پاک آپ سے بھی ہمیں اور اہل سنت کو مستفیض فرمائے اور آپ کا سایہ کامل اہل سنت پر صادق سلامت رہا